इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बिलाशुबा हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु, और तुम उसकी मदद करो। व तुवक्किरूहु, और तुम उसकी अज़मत और तुम उसकी ताज़ीम करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और तुम उसकी तस्बीह करो सुबह और शाम। अल्लाह ताला ने ऊपर जब फ़तह मुबीन यानी सुलह हुदैबिया का किस्सा ज़िक्र किया, तो दरमियान में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरफ़, आपकी अज़मत, आपके वक़ार को बयान फरमाया कि असल बात वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, क्योंकि अल्लाह ने आपको बड़ा मनसब और बड़ी शान देकर भेजा है। और उसमें से एक क्या है, आपकी सिफ़त शाहिदन, गवाही देने वाला। ये गवाही देने वाला, इससे क्या मुराद है? इन्ना अरसलनाका शाहिदा, दूसरे मुकाम पे है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। यहाँ पे बहुत सारे भाई अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक इसका तर्जमा करते हैं और शाहिद को कहते हैं, शाहिद का मतलब होता है गवाह। गवाह वो होता है जो जिस्म के साथ भी मौजूद हो और रूह के साथ भी क्या हो, मौजूद हो, उसे कहते हैं गवाह। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर हैं। हर जगह क्या हैं? हाजिर हैं। तभी तो अल्लाह ने शाहिद का लफ्ज़ बोला है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, इख्तिसार के साथ आपके सामने मैं सिर्फ़ कुरान मजीद से ही ज़िक्र करता हूँ कि ये शाहिद का लफ्ज़ जिस तरह अल्लाह जल्ला जलालुहु ने अपने नबी के लिए बोला है, इसी तरह शाहिद का लफ्ज़ अल्लाह जल्ला जलालुहु ने आपकी उम्मत के लिए भी बोला है। जिस तरह आप गवाह हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी क्या है? गवाह है। क्या गवाही है? ये क़यामत वाले दिन पैगाम हक़ के पहुँचाने की गवाही है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला जनाब नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और कहेगा, ए नूह, क़यामत के दिन, ए नूह, क्या तूने अल्लाह का मेरा पैगाम यानी पहुँचा दिया था? वो कहेगा, हाँ अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया। 950 साल तेरा पैगाम मैं पहुँचाता रहा। अल्लाह फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बुलाएगा और पूछेगा कि बतलाओ भाई, नूह ने मेरा पैगाम तुम तक पहुँचाया था? तो वो इनकार कर देंगे, कहेंगे अल्लाह, नूह ने हमें पैगाम नहीं पहुँचाया था। जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहेगा, ए नूह, तेरा कोई गवाह है जो तेरी गवाही दे कि वाकई तूने पैगाम पहुँचाया था? जनाब नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ अल्लाह, मेरा गवाह है। कौन गवाह है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत मेरी क्या है? गवाह है। इसका मतलब है सारी उम्मत ही हाज़िर नाज़िर है। नूह अलैहिस्सलाम से ही वो बात करने वाली किया करें। कुरान को देखें, दीन इस्लाम जो है ना, ये इसके अतराफ़ व किनार होते हैं। बाज़ दफ़ा इख्तिसार होता है, बाज़ जगह पे इख्तिसार होता है, बाज़ जगह पे जो है उसकी तफसील होती है। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मसला अख़ज़ होता है। ऐसे खुद साख्ता, देखो जी अल्लाह का शाहिदन, अल्लाह ने लफ्ज़ बोल दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर वक्त मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद हैं। बंदा पूछे, कल क़यामत का दिन होगा तो हौज़े कौसर पे कुछ आने वाले लोग होंगे, आप उनको पहचान लेंगे और वो आपको पहचान लेंगे, आ रहे होंगे। दरमियान में क्या डाल दिया जाएगा? बोले जी, दीवार, पर्दा हाइल कर दिया जाएगा। तो आप क्या फरमाएंगे? बोले, या अल्लाह, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आपने इनके दरमियान क्या डाल दिया है? पर्दा। जी, क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब है, अगर आपको पता होता, आप गवाही देने वाले होते, तो ये लफ्ज़ तो ना बोलते। आपको तो पता होना था ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने दीन बदल डाला था। ये बिदअती लोग हैं जो दीन इस्लाम में खुद साख्ता बातें डालने वाले थे। मेरा दीन नहीं, बल्कि इन्होंने खुद साख्ता दीन बना के मेरे ज़िम्मे लगाया था। बिदअतें करने वाले ये बदबख्त लोग हैं।
آپ کو تو نہیں پتا تھا، اس لیے آپ نے کہا یا اللہ امتی، میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ. تو اللہ جل جلالہ جب کہیں گے آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھیں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، ان کو اور دور کر دو، ان کو اور دور کر دو جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا. تو شاہدن سے مراد کیا ہوا؟ یہ قیامت والے دن کی گواہی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ، تو نے لوگوں کو، عیسائیوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، رب بنا لو. جناب عیسیٰ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک میں ان میں موجود تھا اس وقت تک مجھے پتا ہے، جب تو نے مجھے اٹھا لیا ان سے، یا اللہ پھر تو جانے اور تیرے کام جانے، اس کے بعد تو مجھے پتا نہیں ہے. میرے ہوتے ہوئے تو کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ میرے پیروکار یہ بات کہیں. میرے مرنے کے بعد یہ سارا، میرے اٹھائے جانے کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا، مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو شاہدن کی بات سمجھ لگی، آپ کو اللہ نے شاہد، گواہ بنا کر بھیجا ہے. گواہ کس چیز کا ہے؟ کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق کی گواہی دیں گے کہ لوگوں نے، انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو، قوموں کو اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. اور اس گواہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور انشاءاللہ امت بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا بھئی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ نوح نے پیغام پہنچا دیا، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، آپ نے تو دیکھا نہیں تھا. تو کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر. امت کہے گی یا اللہ ہم نے یہ قرآن پڑھا تھا، اس قرآن میں سورہ ہود کے اندر جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے. نوح علیہ سورہ نوح میں جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. سورہ اعراف میں جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ، سورہ المؤمنون میں جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے. ہم نے یہ قرآن پڑھا، اس قرآن پر ہمارا ایمان تھا، اسی ایمان کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی نوح نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. ہم بھی گواہی دیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ کہتا ہے، یہ امت کو اللہ خطاب کر رہے ہیں، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو، تاکہ تم لوگوں پر کیا دے سکو؟ گواہی دے سکو. اگر گواہ کا یہ معنی کرنا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، پھر ساری امت، پھر میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، ساری امت ہی حاضر ناظر ہے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے جناب حاضر ناظر ہے. تو اللہ سے ڈریں، وہ خوبصورت بات کریں، جو خوبصورت بات اللہ نے کی ہے اور جس کا درس دیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی جو کہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا، اس کے بعد انت الرقیب علیہم، تو ان پر نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کو پوری طرح سے دیکھنے والا اور حاضر تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلتے تھے جہادی سلسلے پر یا کسی عمرے پہ جاتے تو پیچھے آپ اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے. آپ اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ اب آپ مدینہ میں نہیں ہیں، اب آپ کہاں ہیں؟ اب آپ مدینہ سے باہر ہیں. آپ ایک دفعہ ادھر بنو عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے چلے گئے، تو نماز عصر کا وقت ہو گیا، تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں صلح کروانے کے لیے، تو آپ تشریف لائیں، نماز عصر جو ہے نا وہ پڑھا دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. تو کن کو آگے کر دیا؟ جناب ابو بکر کو. حالانکہ مدینہ میں تھے، کوئی باہر سفر پہ بھی نہیں تھے. کس کو کھڑا کر دیا مصلی پہ؟ ابو بکر کو. ایک اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہرحال وہ اللہ کے رسول آئے تو ابو بکر کے پھر وہ آپ امام بن گئے، اور ابو بکر نے وہیں پہ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے، صف میں چلے گئے اور وہ امام سے مقتدی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دوبارہ امام بن گئے. لیکن ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح قضاء حاجت کے لیے نکلے، صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، تو لیٹ ہو گئے،
تو لوگوں نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کر دیا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے وہ نماز پڑھی ہے۔ یہ بہت بڑا منقبہ فضیلت ہے جناب عبد الرحمن بن عوف کی، حالانکہ اسی لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بھی کیوں آپ نے نماز کھڑی کر دی، بلکہ آپ نے کہا ٹھیک کیا آپ نے کہ نماز کا وقت مؤخر ہو رہا تھا تو آپ نے نماز شروع کر دی پڑھانا، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب آپ موجود ادھر ہونے کے باوجود جو ہے اس لشکر میں موجود نہیں، تھوڑا باہر گئے ہیں تو وہاں پہ نماز کھڑی کر دی گئی۔ تو شاہد کی بات سمجھ لگ گئی، اللہ نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، تو یہ گواہی کیا ہوگی؟ کل قیامت والے دن انبیاء کے بارے میں آپ گواہی دیں گے کہ اللہ انبیاء نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علیہ